أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوج 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
افلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاء اللہ، سورت مومنون پارے کے ساتھ سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ قد افلح، بے شک کامیاب ہو گئے، المؤمنون ایمان والے، الذین ہم وہ جو، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون عجز و نیاز یا خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، والذین ہم اور وہ جو، عن اللغو ہر لغو بات سے، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں، والذین اور وہ، ہم للزکاۃ جو زکوٰۃ دینے کا، فاعلین کام کرتے ہیں، والذین اور وہ جو، ہم لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت یا ان کنیزوں پر جو ملکیت ہیں، ایمانہم ان کے ہاتھوں کی، فإنہم پس بے شک ان کو، غیر ملومین کوئی ملامت نہ کی جائے گی، فمن ابتغى تو جس نے خواہش کی، وراء ذلک ان کے سوا، فاولئک تو یہی لوگ، ہم العادون حد سے بڑھنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ بھی، ہم لاماناتہم جو اپنی امانتوں، وعہدہم اور اپنے عہدوں کی، راعون رعایت کرنے والے ہیں، والذین ہم اور وہ جو، علی صلواتہم اپنی نمازوں کی، یحافظون حفاظت کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ، ہم الوارثون وارث ہیں، الذین یرثون کہ وراثت پائیں گے، الفردوس جنت کی، ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے، وَلَقَدْ اور بے شک، خلقنا الانسان ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالہ چنی ہوئی، من طین مٹی سے، ثم جعلناہ پھر ہم نے اسے رکھا، نطفۃ پانی کی بوند بنا کر، فی قرار ایک مقام میں، مکین محفوظ، ثم خلقنا پھر ہم نے بنا دیا، النطفۃ پانی کی بوند کو، علقہ جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ پھر ہم نے بنا دیا جمع ہوئے خون کو، مضغۃ بوٹی، فخلقنا المضغۃ پھر ہم نے بنایا بوٹی کو، عظاما ہڈیاں، فکسونا العظام پھر ہم نے پہنا دیا ہڈیوں کو، لحما گوشت، ثم انشأناہ پھر ہم نے بنا دیا اسے، خلقا آخر ایک دوسری صورت یا ایک دوسری مخلوق، فتبارک اللہ پس بڑی برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، ثم پھر، انکم بعد ذالک یقیناً تم بعد اس کے، لمیتون مرنے والے ہو، ثم انکم پھر بے شک تم، یوم القیامتی قیامت کے دن، تبعثون اٹھائے جاؤ گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا اور بے شک ہم نے بنا دیے، فوقکم تمہارے اوپر، سبع طرائق 7 راستے، وما کننا اور نہیں تھے ہم، عن الخلق مخلوق سے، غافلین بے خبر، وانزلنا اور ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، بقدر اندازے کے مطابق، فاسکناہ پھر ہم نے اسے ٹھہرایا، فی الارض زمین میں، وإنا اور بے شک ہم، علی ذہاب بہ اس کو لے جانے پر، لقادرون قادر ہیں، فانشأنا لکم پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے، بہ جنات اس سے باغات، من نخیل کھجوروں کے، وأعناب اور انگوروں کے، لکم فیہا تمہارے لیے،
ان میں فواکہ کثیرہ پھل ہیں بہت سے، ومنہا اور ان میں سے تاکلون تم کھاتے ہو، وشجرۃ اور ایک درخت پیدا کیا، تخرج جو نکلتا ہے، من طور سینا طور سینا سے، تنبت بالدہن اگتا ہے تیل لے کر، وصبغ اور سالن لے کر، للآکلین کھانے والوں کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام چوپایوں میں بھی، لعبرہ غور و فکر کا مقام ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس دودھ میں سے، فی بطونہا جو ان کے پیٹوں میں ہے، وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے ان میں، منافع کثیرہ فائدے ہیں بہت سے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی سے تم کھاتے ہو، یا کھاتے ہو گوشت، وَعَلَيْهَا اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ تمہیں سوار کیا جاتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بے شک ہم نے بھیجا، نوح کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ اس کی قوم کی طرف، فقال یا قوم تو اس نے فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارا، من الہ غیر کوئی معبود اس کے سوا، افلا تتقون تو کیا تم نہیں ڈرتے، فقال الملأ تو کہا سرداروں نے، الذین کفروا وہ جو کافر تھے، من قومہ اس کی قوم کے، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم مگر ایک بشر تمہارے ہی جیسا، یرید چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم کہ بڑا بن جائے تم پر، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لانزل ملائکہ تو وہ اتارتا فرشتے، ما سمعنا بہذا نہیں سنی ہم نے یہ بات، فی آبائنا اپنے باپ دادا میں، الاولین اگلے یا پہلے، ان ہوا نہیں ہے یہ، الا رجل مگر ایک ایسا شخص، بہی جنہ جس کو جنون ہے، فتربصوا بہ تو تم اس کا انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ حین وقت پورا ہو، قال رب انصرنی نوح نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، فاوحینا تو ہم نے وحی بھیجی، الیہ اس کی طرف، ان اصنع الفلک کہ بنائیے کشتی، باعیننا ہماری نگاہوں کے سامنے، ووحینا اور ہمارے حکم سے، فاذا جاء پھر جب آ جائے، امرنا ہمارا حکم یا ہمارا عذاب، وفار اور ابل پڑے، التنور تندور، فاسلک فیہا تو داخل کر لو اس کشتی میں، من کلی ہر ایک، زوجین اثنین جوڑے میں سے یعنی ہر ایک جوڑے میں سے دو دو، واہلک اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق سوائے اس کے کہ طے ہو چکی، علیہ القول جس پر بات، منہم ان میں سے، ولا تخاطبنی اور نہ بات کرنا مجھ سے، فی الذین ان کے بارے میں، ظلموا جو ظالم ہیں، انہم مغرقون بے شک وہ غرق ہی کیے جائیں گے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ پھر جب درست طریقے سے بیٹھ جائیں، انت آپ، ومن معک اور آپ کے ساتھی، علی الفلک کشتی پر، فقل الحمدللہ تو کہنا سب تعریفیں اللہ کے لیے، الذی نجانا جس نے نجات دی ہمیں، من القوم الظالمین اس قوم سے جو ظالم ہے، وقل ربی اور عرض کرنا اے میرے رب، انزلنی اتار مجھے، منزلا منزل پر، مبارکہ بابرکت، وانت خیر المنزلین اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے، ان فی ذالک بے شک اس واقعے میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا اور ہم ضرور، لامبتلین آزمانے والے ہیں، ثم انشأنا پھر ہم نے پیدا فرمائی، من بعدہم ان کے بعد، قرنًا آخرین
ایک دوسری جماعت یا ایک دوسری قوم، فارسلنا فیہم، پھر ہم نے بھیجا ان میں، رسولا، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارا، من الہ، غیر، کوئی معبود اس کے سوا، افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ سورہ مومنون 18ویں پارے کی ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، 6 رکوع اور 118 آیتیں اس میں ہیں۔ اس سورت کا نام مومنون رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت شروع ہوتے ہی اس میں مومنوں کی کامیابی، مومنوں کے اوصاف اور مومنوں کو آخرت میں ملنے والی جزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، اے ام المومنین، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا کہ تم سورہ مومنون پڑھتے ہو تو پڑھو، اگر پڑھتے ہو تو بھی میرے سامنے پڑھو۔ تو انہوں نے قد افلح المؤمنون سے پڑھنا شروع کیا، اور جب 10 آیتیں پڑھ لی، جنہیں آپ بھی ابھی پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی تفسیر سننے جا رہے ہیں، جب انہوں نے 10 آیتیں پڑھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے جیسی تم نے یہ 10 آیتیں پڑھی۔ تو سورہ مومنون کی یہی 11 آیتیں میں بہت سارے ان لوگوں کو وظیفے کے لیے بتاتی ہوں جن کے گھروں میں بچے یا مرد یا خواتین بری عادتوں میں مبتلا ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں، اللہ کی نافرمانی کریں، تو ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے کہ اس سورت کی پہلی 11 آیتیں 11 بار پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے۔ اگر 11 بار نہ پڑھیں تو 7 بار پڑھ لیں، اور ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ ایسے بچوں کو یا ایسے بڑوں کو جو نماز کی طرف نہیں آتے، ان کو پڑھ کے دم کر کے پلاتے رہیں، انشاءاللہ ان کی یہ بری عادتیں بدل جائیں گی۔ اور یہ 11 آیتیں، اب آپ ایک ایک آیت کی تفسیر اور اس کی خاصیات سنیں، اس قدر لطف اندوز ہونے والا مضمون ہے اور اس طرح دلوں میں اتارنے والا مضمون ہے۔ آپ اگر اس کو محبت سے سنیں گے، آپ کا دل چاہے گا کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں، اور ایسا ہونا ہی بنتا ہے، ہر مومن کو ایسا ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے پابند ہے اس بات کا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ ملے۔ تو ملنا کہاں سے ہے؟ وہ کسی مارکیٹ سے نہیں خریدنا، وہ اختیار کرنے سے آنا ہے۔ آپ نے ان عادتوں سے محبت کرنی ہے، ان کو اپنانا ہے، تو انشاءاللہ وہ ساری عادتیں آپ کے اندر بھی آ جائیں گی۔ دیکھیے سب سے پہلے کتنا خوبصورت جملہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پہلا جملہ کتنا شاندار اور جامع ہے۔ اب انہوں نے کامیاب کیسے ہونا ہے اور کون سے ایمان والے کن خصلتوں کی بنا پہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ آگے بتائی جائیں گی۔ کامیاب ہونے کی بشارت پہلے دے دی گئی، مطلب کہ جو مخلص، سچے
مومن ہیں وہ اللہ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ کیسے؟ کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے وارث بن گئے۔ لیکن یاد رکھیں، اس کامیابی کے لیے جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اس کامیابی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مومن کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ توجہ سے دوبارہ جملہ سنیں، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور وہ کیسے ہونا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان نے جیسی زندگی گزاری ہوگی اس کو ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی وہ قبر سے اٹھے گا۔ اس میں عمل دخل کس کا ہوا؟ بندے کا اپنا، یعنی اس نے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے جو ضابط شریعت نے اس کو عطا کیے ہیں۔ جب وہ ساری زندگی ایمان کا خیال رکھے گا تو خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جب اس نے ساری زندگی یہ خیال نہ رکھا، مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ کلمے پر خاتمہ عطا کرنا، تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ ہم دن میں کلمہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ مہینے میں ہم کتنا کلمہ پڑھتے ہیں؟ موت کے وقت پتہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی بچپن سے مرنے کے دن تک کی ایک فلم چلائی جاتی ہے اس کے سامنے، ایسے یوں چل رہی ہوتی ہے، اپنی زندگی کی ساری فلم مرتے وقت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا بڑی توجہ سے اسے اپنے دل میں اتاریے گا اور فکر پیدا کیجئے گا کہ کلمے پہ خاتمہ ملنا کیسے ہے۔ اب جب ہماری فلم ہماری آنکھوں کے آگے چلے گی، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں دنیا داری ہوگی، وہاں لڑائی ہوگی، وہاں ہوس ہوگی، وہاں لالچ ہوگی، وہاں غیبت ہوگی، وہاں گناہ ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی تو مجھے بتائیے وہاں کلمے کی یاد کہاں سے آئے گی؟ اور یہ بڑا آسان کام نہیں ہے۔ وہاں سوائے اللہ کے فضل کے، اور اگر آپ کو کوئی کامل نسبت کسی کی حاصل ہے تو وہ نسبت والا اس وقت آپ کے کام آئے گا اور اللہ کا فضل آپ کے کام آئے گا۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں۔ وہ زبان سے کلمہ پڑھے یا دل میں کلمہ پڑھے، کلمہ آنا اس وقت ہے جب اس کا زندگی میں کلمے سے پیار ہو۔ اب غور کیجئے کہ یہ کتنا سخت وقت ہے، لیکن ہمیں اس کی کتنی فکر ہے، ہم اس کے لیے کتنے پریشان ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اب پہلی بات ہم نے سنی، قد افلح المؤمنون، یقیناً سب کو بڑی اچھی لگی، مجھے بھی اچھی لگی، جو سنے گا اس کو اچھی لگی، مگر یہ کامیابی لینی کیسے؟ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ بالایمان ہو تو اگلی کامیابی آپ کی ہے، اور اگر خاتمہ خدا نہ خواستہ بالایمان نہیں ہوا، کلمے پر نہیں ہوا، تو پھر اگلی کامیابی کیسے؟ کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر نماز کے بعد بہت زیادہ نہیں تو 3 بار 11 بار یہ وقت یاد کر کے کہ یا اللہ مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا، 3 بار 11 بار تو لازمی کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر اللہ توفیق دے دے تو ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں، لیکن لا الہ لا الہ لا الہ کر کے نہیں پڑھنا، پھر اس لیے پڑھنا ہے کہ یا اللہ اس کلمے کو میرا ضامن بنا دے اور موت کے وقت مجھے یاد دلا۔ اس سخت وقت سے ڈریں اور اس کی تیاری اس طریقے سے آج سے ہی شروع کر لیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب دنیا سے کوچ کا وقت آئے گا تو اللہ کریم ایمان پر، کلمے پر جب خاتمہ عطا کرے گا تو یہی کلمہ ہماری گواہی بن جائے گا اور اسی کی بدولت ہمارے لیے کامیابی لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس شخص کو دوزخ سے بچنا ہے
اور جس کو جنت میں جانا پسند ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ زندگی میں کرتا رہے۔ یہ دو تین چیزیں اگر مستقل اس کو نصیب ہو گئی تو پھر یہ دوزخ سے بچ جائے گا اور جنت کا حقدار بن جائے گا۔ بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ موت کا وقت مجھے معلوم ہے، اپنے لیے آپ کو تو معلوم ہے نا؟ آپ کو بھی نہیں معلوم؟ اچھا، یہ تو پھر بڑی خاص بات ہے کہ آپ کو بھی نہیں معلوم۔ اگر آپ کو بھی نہیں معلوم اور مجھے بھی نہیں معلوم اور کائنات کے کسی بھی شخص کو معلوم نہیں تو پھر ہم بے نیاز کتنے ہیں؟ ہمارے اندر جرأت کتنی ہے گناہوں کی، اللہ کی نافرمانی کی ہمارے اندر جرأت کتنی ہے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہمارے اندر سانس اللہ کی، ہمارے جسم کے اندر جان اللہ کی، اور نافرمانی بھی اللہ کی۔ اس سے بڑی جرأت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اپنی ان عادتوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں ان باتوں کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر ہمارے اندر یہ شوق اور یہ لگن ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو باتوں سے کبھی کوئی جنت پہ نہیں جائے گا، اس کے لیے ایمان پر مرنا ضروری ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے بس میں کیا ہے کہ ہم کیسے مریں، یہ سوال ہوگا نا، ہمارے بس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بس میں ہو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے۔ اب دیکھیں موت ہمارے بس میں اگر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب اس کی سمجھ آ گئی تو یہ آج والی بات کی بھی سمجھ آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے اسے مدینے میں مرنا چاہیے، تو کیسے مریں گے؟ وہ حضرت امام مالک سے سیکھنا پڑے گا۔ حضرت امام مالک مدینہ منورہ میں جا کے مقیم ہو گئے تھے آپ علیہ السلام کی اس حدیث کی وجہ سے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ آپ نے ایک بار حج کر کے اپنا فرض پورا کر لیا، اس کے بعد کبھی مدینے سے نکلے نہیں۔ اگر اپنی حاجت کے لیے باہر جاتے تو ادب یہی ہوتا نا کہ آپ مدینہ سے باہر جائے۔ وہ زمانہ واش روم کا تو نہیں تھا کہ واش روم بنے جیسے آج ہزاروں کی تعداد میں واش روم بنے ہوئے ہیں حرم کی باہر کی جگہوں پہ ساتھ ساتھ۔ وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں تو لوگ کھیتوں میں جایا کرتے تھے حاجت کے لیے۔ تو جب آپ وہاں سے نکلتے تو آپ بالکل قریب ترین جگہ میں انتخاب کرتے حاجت کے لیے، یعنی وہ جو مدینے کی حد کے بالکل قریب ہوتی، اور جیسے ہی آپ فارغ ہوتے آپ بھاگ کر مدینے کی حد میں داخل ہو جاتے۔ کتنی زبردست کوشش تھی، آپ ساری زندگی پھر مدینہ سے باہر نکلے بھی نہیں، اور حاجت کے لیے بھی اگر نکلتے تو اتنا قریب نکل کر فوراً، بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ ایسی جگہ پہ جاتے کہ جہاں ایک قدم اندر مدینے کی حد میں ہوتا اور ایک قدم باہر کی حد میں ہوتا، تو اس کے فوراً بعد آپ واپس بھاگ کر اندر داخل ہو جاتے مدینے کی حد میں کہ میں جہاں مروں تو مدینے کے اندر مروں۔ بندے کے بس میں تو اتنا ہی تھا نا، موت کا وقت نہ انہیں پتا تھا اور نہ ان کے بس میں تھا، لیکن جب اللہ کریم نے اپنے بندے کی اتنی ایفرٹ، اتنا عشق، اتنی محبت، اتنی انٹینشن دیکھی تو پھر یہ تو نہیں کیا کہ امام مالک کو مدینہ سے باہر موت دے دیتا، پھر مدینے میں ہی موت۔ تو یہ بات پوری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، لہٰذا انہوں نے مدینے میں مرنے کا وہ التزام کیا کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا کر نہیں سکتا۔ آج بھی بے شمار لوگ آپ لوگوں سے ملیں گے تو بہت سے لوگ جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے، پاکستان کے بھی بہت سے لوگ، ہندوستان، بنگلہ دیش اور
باہر کے ممالک کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مستقل جا کے مدینے میں آباد ہو گئے ہوئے ہیں، انہیں ایک ایک کمرے کی جگہ ملی ہوئی ہے، وہ ساری زندگی وہاں گزار رہے ہیں کہ مدینے میں ہی رہنا ہے۔ تو جس وقت ہم اس طرح کلمے کے ساتھ محبت کر لیں گے نا، اور ہر نماز کے بعد کہیں گے یا اللہ کلمے پر موت دینا، اور ساتھ کلمے کو پڑھیں گے، چلتے پھرتے بھی جب یاد آ جائے اس وقت بھی موت کو یاد کر کے کلمہ پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے کلمے کے بغیر نہ مارنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اتنی توجہ کے ساتھ میری ذات پہ حسن ظن رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اب میں نے ایک چھوٹی سی آیت کو بڑے وسیع طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ ہماری کامیابی کیسے ممکن ہے۔ پہلا جملہ تو بڑا دلکش ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا کیسا ہے؟ دیکھیں نا، ایک چیز درخت کی سب سے اونچی شاخ پہ لٹک رہی ہے، بڑا قیمتی پھل ہے، بڑا پکا ہوا ہے، بڑا لذیذ ہے، اور آپ اسے لیے بغیر جانا نہیں چاہتے، تو کیا کریں گے؟ وہیں کھڑے ہو کے کہتے رہیں گے آجا آجا۔ کتنی کوشش کرنی پڑے گی، کتنا کچھ کرنا پڑے گا، تو کیونکہ وہ ایک مشکل جگہ پہ پھل ہے، سب سے اونچی ڈالی پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کئی چیزیں چاہیے جن کے ذریعے آپ محفوظ اس کو حاصل کر سکیں۔ آپ پتھر مار کے اس کو ضائع بھی کر سکتے ہیں، نیچے گرے گا وہ پھٹ کے خراب بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اس کو مکمل لینا ہے تو اس کے لیے آپ کی کوششوں کی ضرورت ہے۔ تو پھر جنت کا پھل لینے کے لیے کتنی کوششوں کی ضرورت ہے، یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا ہوگا۔ اچھا، تو کلمے پر ایمان کے لیے اور کلمے پر موت کے لیے اور کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا خاصیتیں ہوتی ہیں ایمان والوں میں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں عجز و نیاز، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازوں کی طرح یہ شروع اور یہ ختم، منٹوں سیکنڈوں میں تراویح کی نمازیں بھی ختم، نہ ان کے اندر خشوع ہے نہ ان کے اندر خضوع ہے۔ ایمان والے کی نماز کیا ہے؟ وہ ظاہر میں بھی عاجز ہے اور اندر اس کے بھی خشیت بھری ہے، اللہ کا خوف ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور نماز کے آداب ہیں، خشوع و خضوع تب حاصل ہوتا ہے۔ نماز کے آداب کیا ہیں؟ نماز کے آداب ہیں کہ آپ اگر یہاں کھڑے ہیں تو آپ کی نظر آپ کی جائے نماز کی اس جگہ سے نہ ادھر ہو، نہ آگے جائے، نہ ادھر ہو۔ یہ پہلا ادب ہے نماز کا، اس پہ خود غور کرتے جائیں کہ کتنے لوگ اس ادب کے پابند ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی آنکھ کا کنارہ بھی، یہ تو ایک ایسی عادت ہے کہ نماز پڑھنے والے بے شمار لوگ جو ہیں یوں کھڑے ہیں اور دائیں بائیں سے کوئی بھی آہٹ ہوئی ہے تو ایسے کر لیں گے اور ایسے کر لیں گے، اسے تو کچھ سمجھتے کچھ نہیں ہے نا۔ تو یہ بھی نماز کی بے ادبی ہے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف بھی نظر نہ اٹھائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دعا مانگتے آسمان کو دیکھتے یا یوں کر کے دعا مانگتے ہیں، اور نماز پڑھتے بھی بعض اوقات آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھ کے؟ یہ سمجھ کے کہ اللہ اوپر ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ اوپر ہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ کو کوئی جگہ نہیں چاہیے، اللہ کی جگہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اللہ اللہ ہے اور اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہاں، یہ بھی عقیدہ درست کر لیجئے۔ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ عام لوگوں کا یہی جملہ ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ آج اسے ٹھیک کر لیں۔ اللہ اپنی قدرت اور علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ پہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم۔ اللہ خود کسی جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کا نہ جسم ہے، نہ اللہ کو جگہ کی ضرورت ہے، نہ اللہ کا مکان ہے۔
ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے قدرت اور علم کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اس لیے آسمان پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو اس سے بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر کوئی عبث لغو فضول کام یہ بھی نہ کرنا، یہ خشوع خضوع میں شامل ہے۔ عبث لغو فضول کام کیا ہے؟ بار بار کبھی کپڑے سمیٹنا، کبھی کپڑے سیدھے کرنا، چھوٹے کپڑے پہن کے ان کو بعد میں کھینچتے رہنا، چیزوں کی طرف توجہ دینا، یہ سب چیزیں نماز کی شان کے بالکل خلاف ہے، اور نماز کو کبھی مکروہ کر دیتی ہیں، کبھی نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور باطنی اندر کا خشوع کیا ہے؟ یہ ظاہر کا خشوع تھا، اندر کیا ہے؟ اندر کا خشوع یہ ہے کہ نماز میں ہمارا دھیان پوری طرح دنیا کے کاموں، دنیا کی توجہ اور دنیا کے رشتوں سے ہٹا ہوا ہو۔ ہم کسی اور ہی جہان میں گئے ہوئے ہیں، ہمیں خبر ہی نہ ہو کہ جہان کدھر ہے، دنیا کدھر ہے، لوگ کدھر ہے۔ ہر چیز سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف توجہ اور نماز کے اندر دل لگا ہوا ہو، یہ اندر کا خشوع ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہلاکت ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے پاس آ کے تو وہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ آج آپ جو سارا سبق سن رہے ہیں یہ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ ایمان والوں کی کامیابی کیسے ہونی ہے، اور جو کامیاب ہوں گے ان کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ اور جو لوگ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ دو تین چیزیں میں نے بتائی ہے، زیادہ لمبی نہیں بتائی، اگر ان کی توجہ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص نے نماز کے لیے اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح وضو، اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھے، تو یہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور جب تک بندہ کوئی بڑا کبیرہ گناہ نہیں کرے گا تب تک اس کی ایسی نمازیں اس کے چھوٹے گناہ سارے معاف کرواتی رہیں گی۔ ایک نماز پڑھی، چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، بیچ میں کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، اگلی نماز پڑھی وہ معاف ہو گیا، اگلی نماز پڑھی پچھلا ہو گیا، اگلی نماز پڑھی پچھلا ہو گیا۔ اگر اللہ نے ہمیں ایسی نماز عطا کی، ہماری کوشش سے ہمیں اگر یہ نصیب ہو گئی تو پھر نماز کا یہ کمال ہے۔ اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازیں دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، تو ہمیں یوں سمجھ آتی ہے کہ گویا ساری زندگی ہم نے وضو ہی نہیں کیا، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم نے آج تک وضو ہی نہیں کیا۔ ذرا سنیے، ایک غزوہ لڑا گیا، غزوہ ذات الرقاع، اس میں ایک صحابی نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کر لیا، اس نے انتقام لینے کی قسم کھا لی کہ جب تک نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو قتل نہیں کر لوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ کس نے قسم کھائی؟ جس کی بیوی کو گرفتار کیا گیا۔ وہ کون تھا؟ مشرک۔
مشرک کی بیوی کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. اس نے انتقام کے لیے قسم کھا لی کہ میری بیوی کو انہوں نے گرفتار کیا تو جب تک میں رسول اللہ کے کسی صحابی کو قتل نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں. اب انہوں نے گرفتار کیوں کیا؟ گرفتار تب کیا جاتا ہے جب ایک لشکر دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے، فتح ہو جاتی ہے، تو پھر جو دوسرا لشکر جو ہوتا ہے اس کا سارا کچھ جو ہے وہ مال غنیمت میں آ جاتا ہے، ان سب کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اسی میں وہ بھی گرفتار ہو گئی. جب مسلمان واپس غزوے سے آئے تو وہ بندہ ان کا پیچھا کرتے کرتے پیچھے آ گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ قیام کیا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرا پہرا کون دے گا؟ مہاجرین اور انصار دونوں جماعتوں میں سے ایک بندہ جو بڑا بہادر تھا وہ یہ شرف حاصل کرنے کے لیے کہ ہم حضور کا پہرا دیں وہ اٹھے. آپ نے حکم دیا کہ گھاٹی کے کنارے پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے پہرا دو. دونوں صحابی وہاں پہنچے تو جو مہاجر صحابی تھے وہ سو گئے، رات کا پہرا تھا وہ سو گئے، اور جو انصاری صحابی تھے وہ جاگتے رہے، باری باری دونوں نے پہرا دینا تھا، وہ جاگتے رہے. تو جاگنے کی وجہ سے انہوں نے نماز شروع کر لی. انہوں نے نماز شروع کی. اب وہ جو پیچھا کرتا ہوا مشرک آ رہا تھا نا، صحابی کسی کو قتل کرنے، اس نے دیکھ لیا اور فوراً اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ محافظ ہیں، یہ نگران ہے. لہذا اس نے 3 تیر آگے پیچھے نشانہ دے کے مارے اور تینوں تیر اس صحابی کے جسم کے اندر پیوست کر گئے. لیکن جس طرح انہوں نے نماز شروع کی تھی اسی طرح وہ رکوع سجود کے ساتھ اپنی نماز پوری کر دی. یہ ایک جھلک ہے چھوٹی سی. اور صحابہ کی نمازیں تو ایسی تھی، انہیں تو نماز خوف پڑھنے کا قرآن نے طریقہ سکھایا. اور قرآن نے کیا سکھایا کہ جب میدان جنگ میں تم لوگ جاؤ، تمہارے سامنے دشمن کی فوج ہو، وہ تمہیں نماز نہ پڑھنے دے، تو قرآن میں طریقہ سکھایا. فرمایا کہ اے حبیب آپ جب ان کے اندر موجود ہوں آپ ان کو نماز اس طرح پڑھائیں. اس سے نماز کی تاکید اور عظمت کا بھی اندازہ کریے گا. ہمارے کپڑے ذرا گیلے ہو گئے، ہمارے برتن پڑے ہوئے دھونے والے، ہم کپڑے دھوتے لیٹ ہو گئے، کھانا لیٹ ہو رہا ہے، گئی ہماری ساری نمازیں. آپ ذرا سنیے قرآن نے نماز کیسے ادا کرنے کو اور کہاں تک حکم دیا. نماز خوف کا اسپیشل ایک طریقہ اللہ نے قرآن میں نازل کیا. فرمایا اے حبیب آپ جب ان کے اندر جنگ میں موجود ہوں آپ ان کو نماز پڑھائیں. پیچھے پورا لشکر تلواریں لیے قتل کرنے کھڑا ہے، لیکن اس میدان جنگ میں بھی آپ ان کو نماز پڑھائیں. کیسے پڑھائیں؟ فرمایا اس طرح کہ 2 جماعتیں بنا لیں. 2 جماعتیں بنا لیں، ایک آپ کے پیچھے جماعت کے لیے کھڑی ہو جائے اور ایک جماعت ان کے پیچھے ہتھیار لے کے کھڑی ہو جائے. وہ پہرا دے، پیچھے سے دشمن کا بھی خیال رکھیں، آگے سے آپ کی حفاظت کا بھی خیال رکھیں، اور ایک جماعت جو ہے وہ آپ کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے. جا کے سفر میں 2 رکعتیں ہو جاتی ہے نا نماز کی. فرمایا 1 رکعت نماز پڑھے، پھر اسی طرح وہ لشکر پیچھے ہو جائے اور جو حفاظت کے لیے لشکر کھڑا تھا وہ اسی طرح آپ کے قریب آگے اگلی رکعت میں آ کے شامل ہو جائے. اب یہ دو رکعتیں پوری کریں اور وہ جو 1 رکعت کر کے پیچھے چلا گیا تھا وہ بعد میں آ کے اپنی 1 رکعت پڑھ لے. اس طرح آپ باری باری کر کے اپنے غلاموں کو نماز پڑھائیں. یہ نماز خوف ہے. اب اس جگہ پہ بتائیے کہ نماز کی کیفیت کیا ہوگی اور صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی. تو ہمیں اس سے کیا پتا چلا کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. کس حد تک مصروفیات ہوں، تنگی ہو، تکلیف ہو، غربت ہو، بیماری ہو، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے. طریقہ بدل جائے گا
آپ کو ریلیف دے دیا جائے گا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جاؤ، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے کرسی پہ بیٹھ جاؤ، دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر اشارہ کر لو، لیٹ کر اشارہ کرنا بھی مشکل ہے تو صرف آنکھوں کی پتلیوں سے اشارہ کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز نہیں چھوٹے گی۔ یہ ہے وہ راستہ جس کو اختیار کر کے ہم نے اس کامیابی تک پہنچنا ہے جو پہلی آیت میں اللہ رب الجلال نے قد افلح المؤمنون فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ لغو، بیہودہ اور واہیات باتوں سے بچتے ہیں، اور ہماری تو زندگیاں واہیات باتوں سے بھری پڑی۔ ہماری 4 عورتیں شادی شدہ اکٹھی بیٹھ جائیں نا، جوان لڑکیاں، کوئی کماری لڑکی ان کے درمیان نہیں بیٹھ سکتی۔ سمجھدار عورتیں جو ہوتی تھی نا، مائیں، وہ باقاعدہ منع کیا کرتی تھی کہ شادی شدہ لڑکیاں اور کماری لڑکیوں کو اکٹھے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن آج تو شادی شدہ سے زیادہ کماری لڑکیوں کو سب کچھ پتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری لغو، فضول اور واہیات باتیں جو ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں، اللہ فرما رہا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت، وہ لغو اور بے حیائی کی باتوں سے دور رہتے ہیں، وہ اعراض برتتے ہیں، وہ ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ کامیابی کی ایک اور کنجی ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہماری بات، ہمارا کام، ہمارا انداز، ہمارا رہن سہن، ان تمام چیزوں میں جہاں لا یعنی فضول واہیات چیزیں ہوں، ان سب کا چھوڑنا مومن کے لیے لازم ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، نہ اس کی زبان پہ، نہ اس کی آنکھوں کے سامنے، نہ اس کی کانوں میں، اور نہ اس کے کاموں کے اندر کوئی لا یعنی چیز ہو۔ ایمان، کامل ایمان یہ ہے اور ایمان والا یہ ہے کہ اس کے سارے اعضاء ان لا یعنی کاموں، چیزوں، باتوں سے بچ جائیں، اور وہ مصداق کس کا بن جائے؟ دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف، اور اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ بس مومن جب اس کا مصداق بن جائے گا، اس کی لگن، اس کا عشق، اس کی محبت، اس کی ایکٹیویٹی ساری اس دائرے کے اندر آ جائیں گی تو قد افلح المؤمنون کی سند اس کو مل جائے گی۔ یہ چیزیں یقیناً عورت کے لیے بڑی مشکل ہے، کیونکہ عورتوں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو مشکل کام کر کے آپ گزر جائیں گے اتنے اعلیٰ مقام پہ بھی تو پہنچیں گے۔ تو پھر ان تمام اعضاء کی حفاظت، دل کی، زبان کی، کانوں کی، پیروں کی، ہاتھوں کی، ان کی حفاظت کرنا یہ مومن کا کام ہے۔ اور جو بندہ آپ کے ساتھ ایسا کرے، آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے تو ہم کیا کریں۔ آپ کو کچھ اور کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ والوں نے بڑے خوبصورت طریقے بتائے جس سے آپ کو روحانی عروج بھی ملے گا، آپ برائیوں سے نکلیں گے بھی۔ اور زبان کی خاص طور پہ جو حفاظت ہے نا، اس کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ جب زبان کی حفاظت ہوگی تو اعمال کی حفاظت ہوگی، ہر عمل کی حفاظت زبان کی حفاظت کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس کے کسی عمل کی حفاظت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہ کسی اور کو بولنے دیتا ہے؟ اچھا، اس کے لیے کام کا بولنے کے لیے کتنا ہوتا ہے بتائیں؟ اگر ایک بندہ ہر وقت بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، اس کی ساری باتوں کو ریکارڈ کر لیں، ریکارڈ کر کے پھر سنیں اور ساتھ لکھتے جائیں کہ ان میں کام کی باتیں کتنی ہیں، تو ایسے بندے کی تو کوئی کام کی بات ہوگی نہیں۔
اور جو کام کی بات کرنا چاہتا ہے وہ پھر ایسی بات کرتا ہے کہ ایک بات ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا کہ چھوٹی سی بات کر کے اتنا بڑا معنی عطا کرتے تھے کہ آپ اسے مہینوں سوچتے رہے، مہینوں اس پہ عمل کرتے رہے۔ تو جب زبان حفاظت میں آ جائے گی تو بہت سے اعمال کرنے کی گنجائش مل جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جب دو چار واک پہ بھی چلی جائیں نا، صبح صبح ہاتھوں میں تسبیحاں ہوں گی، ذرا پاس جا کے دیکھیے گا وہ پڑھ کیا رہی ہیں۔ ہاں ذرا سنیے گا وہ پڑھ کیا رہی ہیں۔ سارے ویڑے محلے کی باتیں وہ تسبیح پہ پڑھ رہی ہیں۔ تو اگر کم بولنے کی عادت ہوگی تو اس قصبے بیچاری کے ساتھ بھی تو انصاف ہوگا نا۔ پھر آپ نے اسے جس مقصد کے لیے پکڑا ہے اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ پھر یہ زیادتی چلتی رہے گی۔ حضرت ایک تو یہ فائدہ کم بولنے کا ہوا۔ حضرت امام حسن بصری سے کسی نے کہا فلاں بندے نے آپ کی غیبت کی ہے۔ غیبت زبان سے ہوتی ہے، ہاں، تو آپ نے اس غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا ایک بڑا سا تھال بھر کے بھیجا اور ساتھ سلام بھی بھیجا، اور ساتھ پیغام یہ بھیجا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں دے دی۔ کتنا بڑا کام کیا ایک جملے نے، کتنی بڑی تبلیغ ہوئی اس کے ساتھ۔ اگر ایک ذرہ برابر بھی کسی میں عقل ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے غیبت کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیا، میں نے سارا نامہ اعمال بھرا ہوا اٹھا کے اس بندے کو دے دیا جس کی میں نے غیبت کی۔ اب وہ اللہ والے تھے، انہوں نے نہ تو جا کے لڑائی کی، نہ اس سے مخالفت کی، بلکہ جو حقیقت میں ان کو ملا انہوں نے اس کا اظہار کیا، تھال بھر کے کھجوریں تحفہ بھی بھیجی، سلام بھی بھیجا اور پیغام بھی بھیجا کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے اپنی ساری نیکیاں میری طرف ٹرانسفر کر دی۔ اب بتائیں جس کو سمجھ آئے گی کیا دوبارہ وہ ایسا کرے گا؟ نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زبان کو بچاتا ہے تو دنیا کی آفتوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ دنیا کی آفتوں سے، مثلا کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کے بچے نے یا آپ نے کسی کو گالی دے دی، آگے پہ سمجھ آ گئی ہوگی کیا ہوگا؟ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چھوٹی سی گالی دی اور اگلا آپ کے دانت توڑ دے، آپ کا سر پھاڑ دے۔ تو یہ کس کا شاخسانہ ہے؟ ایک اس زبان کا جو آپ سے سنبھالی نہ گئی۔ تو دنیاوی فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بے عزتی سے، فساد سے، آفتوں سے اس زبان کو سنبھالنے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ والوں نے اپنی زبانوں کو کیسے سنبھالا، اور ہماری زبانیں سنبھال کے بھی نہیں سنبھلتی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حسان بن سنان، یہ حضرت حسان بن ثابت وہ صحابی نہیں ہے، حضرت حسان بن سنان یہ ایک بزرگ ہے۔ ان کے بارے میں ایک روایت لکھی گئی کہ وہ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ یوں گلی میں سے گزر رہے تھے، نظر پڑی کہ کسی کا 2-3 منزلہ مکان ہے، بالا خانہ بڑا اچھا اوپر اونچائی میں بنا ہوا ہے۔ تو جب آپ وہاں سے گزرے نا تو جو اس بالا خانے کا مالک تھا، اس چوبارے کا، اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ چوبارہ بنائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یہ سوال کیا کہ تمہیں یہ چوبارہ بنائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ سوال کیا، اس نے جواب دے دیا ہوگا، لیکن جب چند قدم آگے گئے تو آپ کو اپنے آپ سے اتنی شرمندگی ہوئی
اتنی ندامت ہوئی اور نفس کو مخاطب کیا. یہ اللہ والوں کے طریقے تھے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے سرزنش کرتے تھے، سزا دیتے تھے. اور جو آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ فلاں اللہ کا بزرگ اپنی داڑھی کو نوچ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے نفس کو جھڑک کر اپنے آپ کو اس کام سے باز کر رہا تھا اور نیکی کی طرف راغب کر رہا تھا. یہ طریقہ ہوتا تھا اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنے کا، لوگ جو اللہ والے کرتے تھے. اور جب آگے گئے تو آپ کو بڑی سخت ندامت ہوئی اور اپنے نفس کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے مغرور نفس، تو فضول اور بے مقصد سوالوں میں اپنا وقت برباد کرتا ہے. تجھے اس سے کیا لگے کہ کسی نے کوئی چیز کب بنائی اور کب بنانی ہے؟ تجھے اس سوال کرنے سے کیا مطلب تھا؟ جب یہ بات اپنے اندر اتری اور اس سے شرمندگی محسوس کی تو اس کفارے میں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے بے مقصد بات کی ہے، 1 سال روزے رکھے. بس اگر صرف ایک بات کو سامنے رکھ کر ہم ذرا اپنا موازنہ کر لیں تو 1001 بات تو ہماری ٹیلی فون کال پہ فضول اور لاجانی ہو جاتی ہے. اور سامنے بیٹھ کے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب یہ وقت کیسے گزارنا ہے. اور پھر ہم دعوتیں دیتے ہیں تسی کیوں چوپو، تسی بھی کوئی گل کرو. شادی پہ، وفات پہ، کسی بھی موقع پہ ہم ایک دوسرے کو دعوت دے کے اگر کوئی بیچارہ چپ بیٹھا بھی ہے تو ہم اسے چپ بیٹھنے نہیں دیتے، ہم اسے گناہ کی دعوت دے کے چھوڑتے ہیں. تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری لا یعنی اور فضول اور واہیات اور بے مقصد باتیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، گلی میں آتے جاتے، بازاروں میں، گھروں میں، ٹیلی فون پہ، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت، ایونٹس پہ، کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہماری باتوں کا یہ سلسلہ رکتا ہے؟ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو فضول اور واہیات باتوں کے قریب آتے ہی نہیں. جن باتوں سے آپ کا مقصد نہیں ہے ان باتوں کی طرف جا کر آپ اپنے رب سے جتنا ناتا توڑتے ہیں آپ وہ ناتا اپنے رب سے جوڑ. آپ اتنے وقت میں ضرورت کی بات کرنے کے بعد اپنے رب کا ذکر کسی نہ کسی طریقے سے کریں. اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر رہے تو خاموشی بھی ایک عبادت ہے. آپ اپنے آپ کو خاموش رکھیں ان باتوں سے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. یعنی زکوٰۃ دینا یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی نماز روزے کی طرح ایک عظیم عبادت ہے، اور ایمان والے کبھی بھی اس کو قضا نہیں کرتے، اس میں کمی بیشی نہیں کرتے. اور صرف دینے کا ہی حکم نہیں دیا گیا بلکہ زکوٰۃ نہ دینے کا شدید ترین عذاب بھی ذکر کیا گیا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو. لاکر، چابیاں، کبرز، ان ساری چیزوں میں جو آپ کو مال رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر دیانتداری سے اور کامل یقین کے ساتھ تم نے زکوٰۃ دینی شروع کر دی تو سمجھ لو کہ ایسا لاکر اللہ نے تمہیں عطا کر دیا جس کی چابی کسی کے پاس ہے ہی نہ وہاں تک چور پہنچ سکتا ہے، نہ وہاں ڈاکو پہنچ سکتا ہے، نہ وہاں آگ لگ سکتی ہے اگر مکمل حساب کے ساتھ آپ نے زکوٰۃ دی. اور پھر فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. ہم کس سے کرتے ہیں؟ ڈاکٹرز کی فیسوں کے ساتھ. فضول جس نے جو دوائی بتائی، جس نے جو نسخہ بتایا وہاں چل پڑے، وہاں لینے چلے گئے، وہاں پیسے خرچ کر لیے، لیکن جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ ہم سے نہیں ہوتا. اگر ہم اس توازن کو دیکھیں جو ہمارے اندر قائم ہے
ایک ڈاکٹر ایک آپریشن کرتا ہے تو 2-4 لاکھ آپ سے وصول کر لیتا ہے، اور جب کوئی بندہ بڑا نیک بنتا ہے نا تو وہ جب جانے لگتی ہے نا آپریشن کے لیے تو یا مسجد میں یا مدرسے میں آگے 50 ساڑھے لو رکھ لو، آج آپریشن ہے تو دعا کریو۔ یہ ہمارا طریقہ ہے اللہ کے ساتھ معاملات کا، اور وہاں سٹارٹ 50,000 سے ہوگا اور 50 لاکھ تک بھی بات جا سکتی ہے۔ کینسر کا علاج ایسے ہی ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا، 50 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، تو تب بھی کیا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کے یہ علاج اپنے قرآن میں بھی رکھے ہیں، لیکن یقین تو لائے نا پہلے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کثرت سے دو مریض کے لیے، جتنا زیادہ صدقہ دو گے، محبت اور یقین کامل کے ساتھ دو گے، اتنی اس کی بیماری جھڑتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی۔ پھر تم تھوڑا سا علاج بھی جا کے ڈاکٹر سے کرواؤ گے تو اس صدقے کی برکت سے جلدی صحتیابی ہو جائے گی۔ اور ہمارا صدقہ دینے کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹرز کو فیسیں دینے کا معیار کیا ہے؟ جب ہمیں اپنی زندگی کے ان طریقوں کی سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اور ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا جو شرعی لونڈیاں جو پچھلے زمانوں میں ہوتی تھی، اب تو وہ نہیں ہے، تو پھر صرف بیویاں بچ گئی نا، یعنی بیویوں کے سامنے اپنی شرمگاہیں کھولنے کے علاوہ کسی اور جگہ پر وہ اپنی شرمگاہوں کو کھولتے نہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا کام ہے اور یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے۔ اور آج کے دور میں وہ جو کچھ عرصہ پہلے بازار حسن بنتے تھے، بدکاری کے اڈے بنتے تھے، اور اس وقت وہ بھی بڑے معیوب تھے، لیکن آج آپ کو نہ وہ اڈے ملیں گے، نہ وہ چوبارے ملیں گے، نہ وہ بازار حسن ملے گا، بلکہ ہر گھر بدکاری کا اڈا۔ گلی محلے میں اپنے اپنے گھر لوگوں نے بدکاری کے اڈے بنا دیے، اور ان میں کثرت سے جو لوگ شامل ہیں، کموارے نوجوان تو شریک ہوں گے، 100 ہوں گے، لیکن ان سے کئی گنا زیادہ ان بدکاریوں میں مبتلا شادی شدہ لوگ ہیں۔ اس کے لیے ایک بہت بڑے تربیتی سیشن کی ضرورت ہے، جو آج کے دور میں ہماری عورتوں کے لیے بھی اشد ضروری ہے اور مردوں کے لیے بھی اشد ضروری ہے، ورنہ تھوڑا سا وقت جب اور گزرے گا تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ آج بھی آپ کے اندر جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، میں پوری گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ میں سے بھی ایسی خواتین ایسی ہوں گی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے گھر میں کچھ نہیں بول سکتی، زندگی کے دن پورے کر لیں۔ آج آپ کے مقدس رشتے وہ اتنے غلیظ اور گندے ہو چکے ہیں کہ ان کے سامنے بھی آپ کی عزتیں محفوظ نہیں۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہ کی ایسے حفاظت کرے کہ سوائے اپنی بیوی کے کسی اور کے سامنے وہ اپنی شرمگاہ کو نہ کھولے۔ یہ ایک ایمان والے کے لیے یہ کامیابی کی خصلت ہے، اس کے بغیر جنت میں جانے کا کوئی سوال، اور جھوٹا دعویٰ اور گمان رکھ کے بیٹھنا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ عورت ہے، مرد ہے، جو جائز طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے رکھے ہیں، اس کے سوا کوئی بھی راستہ، وہ وقت پاس کرنا ہو، وہ کوئی باقاعدہ ریلیشن ہو، وہ صرف برائی کے چسکے لینے تک کے تعلقات ہوں، یا حد درجے تک بدکاری میں پہنچ جانا ہو، یہ ساری چیزیں حرام اور سخت حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دی۔ آپ کی پارسائی اور آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے آپ کی نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ اس بے حیائی کا آغاز نظر کی بے حیائی سے شروع ہوتا ہے اور اختتام شرمگاہ پہ جا کے ہوتا ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ راستہ جو میاں بیوی کا دیا اس کو چھوڑ کر ابتغاء وراء ذلک اس کے علاوہ کسی راستے پہ چلے گا فاولئک هم العادون تو یہ حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اب اس کے سوا راستہ، اس کے سوا راستے کتنے ہیں؟ اس کے سوا راستہ یہ بھی ہے کہ ایک مرد شادی شدہ ہو کر اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ اس کے علاوہ برائی کا اور راستہ کیا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے۔ اس کے علاوہ اور برائی کا راستہ بدکاری کا کیا ہے کہ عورت عورت کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ سارے راستے کون سے ہیں؟ جو اصل راستے سے ہٹ کر ہیں، اور ان سارے لوگوں کو کیا کہا گیا کہ یہ اللہ کی حدوں کو پار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو کوئی کسی بندے کی حد پار کر دے، کوئی جانور حد پار کے آگے زمین میں چلا جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو جو اللہ کی حدیں پار کرے گا اس کا انجام کیا؟ اور یہ چیزیں ہمیشہ سے ہیں۔ قوم لوط کا یہی کام تھا نا، مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اور جہاں پر بھی مرد مرد رہتے ہوں گے، عورتیں عورتیں رہتی ہوں گی، نوجوان نوجوان، لڑکیاں لڑکے اکٹھے، بے شک لڑکیاں یا بے شک لڑکے رہتے ہوں گے، وہاں شیطان بیچ میں آ کے یہ کام ضرور کروائے گا۔ اور جس نے اس کی بات کو مان کر یہ راستہ اختیار کر لیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہے، اور آخرت میں تو وہ دوزخ کی آگ میں بھونا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی، عہد کی رعایت کرتے ہیں، یعنی مومن کون ہے؟ جو امانت دار ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس جو امانت رکھی جائے، وہ مال کی امانت ہو، وہ پیسے کی امانت ہو، وہ علم کی امانت ہو، وہ کسی بات کی امانت ہو، وہ اپنی امانت کی حفاظت کرے، وہ اس میں بددیانتی خیانت نہ کرے۔ اگر آپ کو کسی نے بات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجلس سے امانت ہوتی ہے۔ مطلب کیا؟ اگر کسی مجلس میں کوئی مسئلہ ڈسکس کیا گیا، یقیناً وہ کسی نہ کسی کے بارے میں ہوگا، یہ مجلس نہیں، یہ تو عوام الناس کی مجلس ہے۔ ایک مجلس، ایک پنچایت، 4 5 8 10 لوگ بیٹھے، وہاں پہ کچھ باتیں ہوئی، وہ ان کے بارے میں تھی، ان کو وہاں سے نکل کر باہر وائرل کیا، جن کا مقصد نہیں تھا ان تک پہنچایا، تو یہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا بندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجلس امانت ہے، وہاں جس کی بات جس کے لیے ہوئی ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ باہر نکل کر اگر آپ نے دوسروں کو بتایا جو نہیں بتانے والی بات تھی تو پھر آپ نے اس میں خیانت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا دوست ہے نا جس پر تم یقین کر کے ایسی بات کرتے ہو، تو یہ کبھی نہ بھولو کہ آگے اس کا بھی کوئی دوست ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی بات آ کے آپ کے ساتھ کر رہا ہے نا، تو وہ آپ کی بات اسی طرح کسی کے آگے بھی کرے گا۔ اگر وہ نیک ہوتا، اگر وہ امانت دار ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ آ کے بات ہی نہ کرتا۔ دیکھیں یہ ہمارا ایک جاہلانہ اور بے وقوفانہ طریقہ جو ہمیں برباد کرتا ہے، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ دین سیکھنا ہے تو ان باتوں کو پلے باندھیے، اور آج اسی مجلس میں بیٹھ کے توبہ کیجیے کہ باتیں جہاں جہاں کی ہیں وہاں وہاں رکھی جائیں، جس جس کی ہیں اس تک پہنچائی جائیں، لیکن ہم وہ نہیں کرتے، ہم لوگوں کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد، فتنہ، لڑائی، دشمنیاں۔ اور کسی نے کسی کے ساتھ عہد کیا، وعدہ کیا، تو ایمان والے کی خصلت کیا ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ آپ سنیے وہ 6 چیزیں کیا ہیں۔ اگر یہ 6 چیزیں ہم محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو رسول اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
آپ کا وعدہ تو سچا ہے ہی ہر حال میں، جھوٹا تو ہم کرتے ہیں۔ تو چھٹی چیز، 6 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے جب بھی بولو سچ بولو۔ دہرائیے میں نے کیا بولا ہے؟ دوسری چیز 6 میں سے ہے جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے موبائل کے ساتھ؟ کتنی باتیں میں نے بیان کی؟ 2۔ تیسری بات، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو۔ چوتھی بات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ 5ویں بات، اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھو۔ 6ٹھی بات، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو۔ 6 باتیں جس نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف سے تمہیں جنت کی ضمانت۔ پہلی بات کیا ہے؟ جب بولو سچ بولو۔ دوسری بات، جلدی سے بولتے جائیے، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسری بات، آپ کے پاس کسی کی امانت ہو تو اس کی حفاظت کرو، اس کو وقت پہ ادا کرو۔ چوتھی بات، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ 5ویں بات، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ 6ٹھی بات، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو۔ ان باتوں کو لکھ کر اپنے کمروں میں لگا لیں، اپنے نماز کی جگہ پہ سامنے لگا لیں، ہر روز چیک کرتے رہیں، جب جب نظر پڑے گی یاد آتا رہے گا کہ ان 6 باتوں پہ میں نے عمل کرنا ہے اور کتنی پہ عمل کر چکی ہوں۔ یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو تھوڑے عرصے میں یہ ساری باتیں آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ اور اگلی بات، جو ایمان والے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ سنبھال کے رکھ دو۔ حفاظت یہ ہوتی ہے نمازیں سنبھال کے رکھ دو، تو کیا حفاظت کیا ہوتی ہے؟ نمازوں کے ارکان کو، نمازوں کی شرائط کو، نمازوں کے آداب کو پوری پابندی سے ملحوظ رکھتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنا، فرائض، واجبات، سنتیں، نفل، سب کی نگرانی کرنا اور کسی چیز کو مس نہ ہونے دینا، وقت ضائع نہ ہونے دینا، وقت کمزور نہ ہونے دینا، قضا نہ ہونے دینا، یہ کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اس طرح نمازیں پڑھنے والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ذرا سن لیجئے کہ جو یہ سارا سفر کر کے یہاں پہنچ آئے ان کے لیے مژدہ جانفشاں کیا ہے؟ وہ ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ لوگ وارث ہیں، کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث۔ کتنے عرصے کے لیے ملے گی؟ ہمیشہ کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس ساری جنتوں میں اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے درمیان میں جنت ہے اور اس جنت کے اوپر رب کا عرش ہے۔ جنت الفردوس سے ہی جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو پانی کی بوند بنایا یعنی نطفہ، اور پھر اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پہ ٹھہرا دیا۔ وہ مضبوط جگہ کیا ہے؟ ماں کا رحم۔ یہ آپ نے پیچھے بھی 1-2 دن پہلے یہ چیزیں پڑھی تھی۔ ابھی پھر اس کا ذکر کس انداز سے کر کے آخر پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یعنی ہم نے مٹی لی، مٹی کو
پانی کی چند بوندوں میں تبدیل کیا، اس کو ماں کے رحم میں مضبوط اور بند جگہ کے اندر رکھ دیا، اور اس کے بعد ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے وہ جو پانی کی بوندیں تھی ان کو جمع ہوا خون بنا دیا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا، اور فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دی، اور ہڈیاں بنا کر فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا۔ واہ سبحان اللہ، کیا شان اور کیا قدرت ہے اللہ کریم کی، اور کس انداز سے کن مرحلوں سے گزار کر اللہ نے انسان کو بنایا۔ پھر فرماتا ہے کہ ثم انشأناه خلقا آخر، جب ہم نے وہ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانا شروع کیا، دیکھیں نا غور کریں، اور یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچے کی شکل کب بننا شروع ہوتی ہے؟ جی 4 ماہ کے بعد شکل بننا شروع ہوتی ہے، باقاعدہ اعضاء، پھر آنکھیں، پھر کان، پھر چہرہ، پھر سر، پھر دھاڑ اور ہاتھ پیر بازو ٹانگیں، سب یہ بعد میں جا کے بننی شروع ہوتی ہیں۔ آغاز کہاں سے ہوا یہ بھی آپ نے سنا، اللہ فرما رہا ہے کہ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اس کو ایک اٹھان دیتے ہیں اور ایک پوری صورت بنا دیتے ہیں۔ شروع میں کوئی صورت نہیں ہوتی، پانی جمع ہوا خون، پھر وہ بوٹی بن گیا، پھر بوٹی سخت ہوتے ہوتے ہڈیاں بن گئی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوا، اب گوشت چڑھنا شروع ہوا تو پھر شکل بننی شروع ہوئی۔ تو فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سب سے بہتر بنانے والا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کسی خوبصورت تخلیق کو، کسی خوبصورت شے کو دیکھو تو اللہ کو یاد کر کے پڑھو فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس سے اللہ کی بھی یاد آئے گی، اس کی تعریف بھی ہوگی، اور جس خوبصورت چیز کو آپ دیکھ کے یہ پڑھیں گے وہ نظر بد سے بھی بچے گی۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، سفر جاری ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو مرنا ہوگا، پھر قیامت کے دن تم سب کو اٹھایا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنا دی، 7 راستے بنا دیے، اور ہم اپنی مخلوق سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں۔ 7 راستوں سے کیا مراد ہے؟ 7 آسمان، اور یہ راستے کس کے ہیں؟ یہ فرشتوں کے اترنے چڑھنے کے راستے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہم اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے عمل، قول، فعل، چھپی حالت، ظاہر حالت کسی سے بھی بے خبر نہیں، سب جانتے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اور پانی ایک اندازے پر اتارا۔ اندازہ کیا ہوتا ہے؟ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو اندازے کا پتہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جو ہڈیاں بنا رہی ہے عورت، پاس ایک مرد بیٹھ کے دیکھ رہا ہو تو وہ دیکھتا جائے گا، وہ کہے گا بھی تم اس طرح سے اٹھا اٹھا کے ڈالتی جا رہی ہو، تمہیں کیا پتہ یہ سارا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ کیا کہے گی؟ عورت کیا کہے گی؟ کہ مجھے اندازہ ہے۔ تو چیز کے سامنے اندازہ اندازے والے کا چلے گا۔ اور اب جب وہ مرد آ گیا کھیت میں، اب وہ بوریاں بھر کے کھاد ڈال رہا ہے، اب عورت پوچھے گی کہ تمہیں کیا پتا یہ جو کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو کہ غلط کہہ رہے؟ تو اب تو کسان کیا کہے گا کہ مجھے اندازہ کتنی زمین میں کتنی کھاد ڈالنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے اندازہ میں نے ساری دنیا میں بارش کتنی ڈالی، کس علاقے میں، کس زمین میں، کن لوگوں کو کتنی بارش کی ضرورت ہے، کہاں پانی ٹھہرانے کی ضرورت ہے، کہاں پانی بہانے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب ہم اپنے اندازے سے، ہم اس کو ٹھہرانے پہ بھی قادر ہیں، ہم اس کو لے جانے پہ بھی قادر ہیں۔ اور پھر ہم نے اس پانی کو جو اندازے سے اتارا، کیوں اتارا؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ،
ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے باغ پیدا کیا، باغ اگائے، کھجوروں کے، انگوروں کے، اور اس کے علاوہ فواکہ کثیرہ، بے شمار پھلوں والے باغ ہم نے تمہیں عطا کیے، اور ومنہا تاکلون، انہی باغوں میں سے تم کھاتے ہو۔ کہاں سے پانی چلا، کس قدرت کے تحت، کس حکمت کے تحت وہ برسا، کہاں کیا کام کیا، کہاں کیا کام کیا، اور یہ سب اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کے مطابق کیا۔ اور بالآخر جو چیزیں تیار ہوئیں یہ ساری کس کے لیے تھی، وہ اللہ بتا چکا کہ اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے۔ طالبات کی توجہ کدھر ہے؟ بڑی مہربانی اگر میری طرف ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور ایک خاص درخت کا پھر ذکر کیا۔ ساری چیزوں کے اندر بھی وہ درخت ہے، لیکن جب سارے لوگوں کا ذکر کر کے بیچ میں سے ایک کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ ہاں، وہ خاص ہوتا ہے۔ اب وہ خاص ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ برائیوں میں خاص ہوتے ہیں، کچھ اچھائیوں میں خاص ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذکر الگ سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ برائیوں میں خاص کا ذکر نہ آئے، اچھائیوں میں خاص کا ذکر آئے۔ ابھی جس درخت کا ذکر آ رہا ہے وہ اچھائیوں میں خاص ہے، کہاں کہ یہ طور سینا سے نکلتا ہے، اور یہ کیا لے کے اگتا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، اس کے اندر تیل بھی ہے اور اس کے اندر سالن بھی ہے کھانے کے لیے۔ سمجھ گئے ہوں گے کیا؟ ماشاءاللہ، یہ زیتون ہے، زیتون کا درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کھاؤ، اس کو پیو، اس کو لگاؤ، اس کے ہر انداز میں شفا ہی شفا۔ زیتون کا اچار بنا لو، زیتون کا پھل کھا لو، اور اس کا آئل نکالو، تیل نکال کے درد کی جگہ پہ لگاؤ، اس کو سالن کی جگہ پہ کھاؤ، ان ساری چیزوں میں آپ کے لیے شفا ہے۔ یہ جو ہمارے علاقوں میں لوگوں نے بہت ساری باتیں اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں کہ زیتون کا تیل 2 قطرے، 4 قطرے، 6 قطرے، آدھی چمچ، اور گرمی میں نہیں لینا، نہیں یہ بہت گرم ہوتا ہے، اور لگا دیا اگر کسی جسم پہ تو پھر اس کو ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ زیتون کے تیل کے لیے اللہ فرما رہا ہے نہ یہ مشرق کے علاقے کا، نہ یہ مغرب کے علاقے کا، یہ ایسے علاقے کی پیداوار ہے جو معتدل ہے۔ معتدل کا مطلب ہوتا ہے نہ گرم نہ سرد، ہر موسم میں، ہر علاقے میں، ہر وقت میں استعمال ہونے والا یہ تیل ہے اور یہ اچار ہے۔ آپ اس کو جس وقت چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنی آپ کو عادت ہو سکتی ہے اس کو لینے کی آپ کو لے سکتے ہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں یعنی جانوروں میں بھی سمجھنے کا مقام ہے۔ اس کی بھی میں زیادہ تفصیل آپ کو یاد دلاؤں گی، ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی نہیں کروں گی۔ جانوروں میں سمجھنے کا مقام کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نسقیکم مما فی بطونہا، کہ ہم جانوروں کے پیٹوں میں سے تمہیں کچھ پلاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس کا پورا پروسیس جانور کے پیٹ کا ہم پیچھے سارا پڑھ چکے ہیں۔ ایک طرف خون، ایک طرف گوبر، گندگی، بدبو، اور اس کے اندر چٹا سفید پاک صاف دودھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اب تم دودھ پیتے بھی ہو، دودھ بیچتے بھی ہو، پھر دودھ سے مکھن بناتے ہو وہ بیچتے ہو، پھر گھی بناتے ہو وہ بیچتے ہو، پھر لسی بناتے ہو اور وہ دوسروں کو بھی دیتے ہو، خود بھی استعمال کرتے ہو۔ کتنے فائدے ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے، صحت بھی بن رہی ہے، اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جب وہ دودھ دینے کے قابل نہ رہے تو پھر اس کو ذبح کر کے کھاتے بھی ہو، اس کا گوشت بھی بیچتے ہو، جانور کو بھی بیچ دیتے ہو۔ سوچو ذرا کتنے غور و فکر والی باتیں ہیں۔ اور کون
کون سی بات غور و فکر ہے؟ وعلیہا، ان جانوروں پر بھی تم سوار بھی ہو جاتے ہو، وعلی الفلک تحملون، اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو۔ یہ ذکر کل بھی کشتی کا آیا تھا، میں نے اس کی تفصیل بتا دی تھی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اس آیت کے بعد بھی اگلی آیتوں میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور اس کے علاوہ ایک واقعہ بیان کیا حضرت نوح کا، پھر دوسرا حضرت ہود کا، تیسرا قرون آخرین یعنی ان کے بعد کا بیچ والا جو زمانہ تھا اس کے نبیوں اور قوموں کا، پھر آگے جا کے موسیٰ اور ہارون کا، پھر آگے جا کے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا۔ یہ 5 واقعات آگے اس طرح بیان ہو رہے ہیں۔ اور تمام امتوں کی برائیاں بھی بتائی گئی، اس لیے بتائی گئی کہ اے امت محمدیہ، ان کے برے انجام اور ان کی بری عادتیں سن کر تم توبہ کر لو اور نبی کی عادتیں، اپنے محبوب نبی کی عادتیں اپنا کر نیک ہو جاؤ۔ تو جب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تو ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ وہی جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے ما ھذا الا بشر مثلکم، نعوذ باللہ من ذالک، اس بندے کو کیا لگا بھائی، یہ تمہاری طرح کا ایک بندہ ہی تو ہے۔ تو یہ جو باتیں کہہ رہا ہے اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جب برائی بندے کے اپنے اندر ہوتی ہے نا، یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، تو سامنے والا بندہ جتنا بھی نیک اور جتنی بھی اچھی بات کر رہا ہو، آپ اس کو اسی اینگل میں دیکھیں گے جو آپ کے اندر ہے۔ یہ باتیں میں بہت مرتبہ سمجھا چکی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مطلب آپ کے اندر جو آئینہ ہے نا، جو سامنے آتا ہے، اس آئینے کے مطابق سامنے والا دکھتا ہے۔ تو جو چیز آپ کے اپنے اندر ہوگی آپ وہی چیز دوسرے والے کو سمجھیں گے۔ نیک لوگوں کو دیکھ کر، مل کر، سمجھ کر ان کی قدر کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور وہ بندہ کسی بھی نیکی کے کام میں آپ کو شریک کرے گا، آپ اس نے ظن رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ واقعی نیکی کا کام ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کام میں شامل ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جس بندے کے اندر خود اچھائی نہیں ہوگی، جو خود اندر سے برا ہوگا اور برائیوں کو پسند کرے گا، وہ کیا کہے گا؟ آپ اگر کسی کو نیکی میں شامل ہونے کے لیے صدقہ کرنے، کسی کی مدد کرنے، کوئی اللہ کا گھر بنانے، کچھ بھی آپ جب کہیں گے تو وہ بندہ جو نیک ہے وہ تو آپ کی بات سن کر آپ کا ساتھ دے گا اور شکر کرے گا کہ مجھے کسی نے نیکی کا راستہ دکھایا۔ اور جو بندہ اچھائی سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا وہ آپ کو بدنام بھی کرے گا، آپ پہ الزام بھی لگائے گا، طرح طرح کی باتیں بھی کرے گا۔ اب جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو ان کے جو غافل، سرکش اور بری قسم کے جو لوگ اور سردار تھے انہوں نے کہا کہ چھوڑو اسے، نعوذ باللہ، یہ کون ہے؟ یہ تمہاری طرح کا ایک بندہ ہے اور یہ کون سی کہانیاں سنا رہا ہے؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ میں تم میں بڑائی اختیار کروں اور بڑا بن جاؤں، یہ اس وجہ سے آ کے یہ باتیں سنا رہا۔ دیکھیں اندر کی برائی باہر آ گئی نا، اور جن لوگوں کے اندر اچھائی تھی وہ ایمان لے آئے اور جن کے اندر نہیں تھی وہ اس طرح کہنے لگے۔ وہ ہر بات کا مذاق اڑاتے، نوح علیہ السلام کا ہر بات کا مذاق اڑاتے، ہر جگہ پہ آپ کی مخالفت کرتے، دشمنی کرتے اور زیادتیاں کرتے۔ کہنے لگے کہ یہ ایک بندہ اللہ کے پاس یہی نبی بنانے کے لیے رہ گیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً،
اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو فرشتے اتارتا، تو ہم ان کو مانتے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ باتیں جو نوح کر رہے ہیں یہ ہم نے تو کبھی اپنے باپ دادا سے بھی نہیں سنی، وہی پرانی باتیں جو ہم پہلے کئی بار دہرا چکے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اس بندے کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، یہ جنون میں آ گیا ہے، تو اسے چھوڑ دو، اس کے انجام کا انتظار کرو۔ اب جب یہ ساری باتیں حد سے گزر گئیں، پتہ ہے کتنی حد تھی؟ 950 سال، 950 سال نوح علیہ السلام برداشت کرتے رہے۔ آخر پہ جا کے کیا کہا؟ رب انصرنی بما کذبون، کہ اے اللہ یہ مجھے جھٹلاتے جا رہے ہیں، جھٹلاتے جا رہے ہیں، تو اب میری مدد فرما، اور جو تجھے نہ ماننے والے ہیں ان کا خاتمہ فرما دے، ان کا نام و نشان زمین سے مٹا دے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی دعا کو ہم نے قبول کیا، تو ہم نے کہا انصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اے نوح ہمارے سامنے آپ ایک کشتی تیار کرنا شروع کریں اور ہمارے حکم سے اس کو بنائیں، تو جب ہمارا عذاب آئے گا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تندور میں سے پانی ابلے گا۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، تو پھر ہر جوڑے میں سے دو دو اس کشتی میں سوار کر لینا، جو تجھ پر ایمان لائے ہوں گے ان کو بھی بٹھا لینا، جو تیرے گھر والے ہوں گے ان کو بھی بٹھا لینا، اور کشتی میں سوار ہو جانا، سوائے ان لوگوں پہ جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ان کی سفارش نہ کرنا، کیونکہ میں نے اب لکھ دیا ہے کہ وہ غرق ہی ہو کر رہیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کشتی میں ٹھیک ہو کر بیٹھ جاؤ اور تمہارے ساتھ والے بھی بیٹھ جائیں، تو پھر فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر یہ کہنا کہ سب تعریفیں اس ذات کی جس نے ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرمائی، اور پھر یہ کہنا کہ اے میرے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ ہمیں برکت والی جگہ پہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ پھر ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا، قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اور بستیاں اور قومیں پیدا کی، اور ہم ان کی طرف رسول بھیجتے رہے، اور رسول ان کو کیا کہتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی پچھلی باتیں یاد کرو، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اور ان احوال کو پڑھنے کے بعد ہمیں سچی توبہ کی، ڈرنے کی اور اللہ کی ذات کی خشیت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔